نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ آج میری گفتگو خصوصی ان لوگوں کے لیے ہے، مرزا انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والے اور دیگر وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بکواس کرتے ہیں تاریخ پڑھ کر۔ سب سے پہلی بات، ہم تاریخ کو کیوں نہیں مانتے؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاریخ کے اندر بہت بڑے ظلم ہوئے، لیکن سب سے بڑا ظلم میدان کربلا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم میدان کربلا تاریخ کی وجہ سے نہیں مانتے، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی کی تھی، اس وجہ سے مانتے ہیں۔ الغرض، واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا۔ سب سے پہلے جو کتاب تاریخ کی لکھی گئی جس کے اندر واقعہ کربلا ہے وہ 161 ہجری میں لکھی گئی، یعنی 100 سال بعد سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تاریخ کی۔ اور اس دور کے اندر یہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا کہ آج کسی گلی میں اگر 7-8 آدمی قتل ہوں، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، سوشل میڈیا ہونے کے باوجود خبریں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس دور کے اندر تو یہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جو 100 سال بعد جو تاریخ کی کتاب لکھی گئی، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سب سے پہلے جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں وہ 15 لکھی گئی۔ یہ 15 کے 15 کٹر قسم کے رافضی ہیں۔ ان 15 میں سے ایک آدمی بھی عربی نہیں، سب عجمی ہیں، اور سب کے سب کٹر قسم کے رافضی ہیں۔ ان 15 میں سے کسی ایک محدث نے ان سے روایت نہیں لی ہے۔ جس روایت میں سے یہ 15 مورخین میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے محدث کے ہاں۔ اور دوسری بات، ان 15 کتابوں میں سے 4 کتابوں کو شہرت ملی ہے دنیا کے اندر۔ اب یہ 4 تاریخ کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو مورخ ہیں اتنے گھٹیا قسم کے ہیں، مطلب ان کا کردار اور اتنے متعصب رافضی ہیں کہ کسی ایک محدث، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، یعنی دیگر کسی محدث نے ان سے روایت نہیں لی ہے۔ جس روایت کے اندر یہ آ جائیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ یہ کٹر قسم کے رافضی ہیں۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کے تمام صحابہ کرام کے لیے ایک وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ نبی کے یاروں سے سب سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی بھی تاریخ ہو، اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے خلاف ہو، نکتہ چینی کرے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانیں گے، ہم رب کے قرآن کو مانیں گے۔ اب میں نے وجہ بتا دی، ہم تاریخ کو اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اب جو لوگ تاریخ پڑھ کر مرزا انجینئر صاحب اور ان کے چاننے والے اور سکول کالج کے دوست بھائی جو تاریخ پڑھ کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے لیے قرآن پڑھیں، ان کی عظمت قرآن کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ کا ابن کثیر مورخ جو ہے یہ مسلمان تھا۔ اس طرح بہت سارے مسلمانوں کی مورخ کتابیں ہیں۔ ہاں، ابن کثیر بہت بڑا مورخ ہے، لیکن جو مورخ مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے جو کتابیں جو ماخذ جن سے مواد لیتے ہیں وہ یہ 4 کتابیں ہیں۔ اب ابن کثیر ہو
چاہے امت مسلمہ ہو، چاہے کوئی بھی تاریخ ابن خلدون ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے جو مواد اٹھا رہے ہیں ان 4 کتابوں سے اٹھا رہے ہیں، اور یہ 4 کٹر قسم کے مورخ جو ہیں رازی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو اٹھا رہے ہیں یہ یہاں سے اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ تو نہیں معلوم اس سے پہلے کیا ہوا، اس وجہ سے ہم تاریخ کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں رب نے وعدہ کی ہے اس کی حفاظت کا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث لکھی ہے، محدثین ہیں، اور محدثین کی تو جس سے ایک روایت لی ہے اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری زندگی محفوظ کی ہے، بلکہ 5 لاکھ سے زیادہ محدثین کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ کیسے تھے؟ عادل تھے، لیکن کسی مورخ کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ہم تاریخ کو نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کی بارے میں کوئی بھی بات آئے تو ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، تاریخ کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔